نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ غزوہ تبوک جس کا تفصیلی تذکرہ پیچھے ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو رہے تھے۔ دو قسم کے لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے، ان میں کچھ مخلصین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی جن کی تعداد 10 تھی، جن میں 7 لوگوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے ساتھ ہمیں خود آ کر یہاں سے نہیں کھولیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا معاملہ تاخیر کر دیا، چھوڑ دیا۔ ان میں یہ 3 صحابی ہیں، بہت مخلص صحابی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ انصاری صحابی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی اور یہ معاہدہ بھی کیا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ طیبہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے ہم آپ کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں گے، جان کی بازی لگانی پڑی تو لگائیں گے، بچوں کی قربانیاں تک ہم دیں گے، اولاد مال جان سب کچھ آپ کے قدموں پر نشاور کر دیں۔ بہت ہی عظیم صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مخلص صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجل صحابہ اکرام میں سے، یہ بھی شرکائے بدر میں شامل تھے، اور شرکائے بدر وہ ہیں جن کی مغفرت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فضیلت کے اعتبار سے شرکائے بدر کو بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی، ان کو بہت عظمت اور فضیلت سے دیکھا جاتا تھا، ان کی صحبت اختیار کی جاتی تھی۔ یہ جو 3 لوگ ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں حاضری سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں
بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والا، اس کے بعد غزوہ تبوک تک کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں میں شامل نہیں ہوا سوائے غزوہ بدر کے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سختی تھی نہیں کہ سب نکلیں، اور وہ اچانک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے غزوات تھے سب میں شامل ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر پچھلی جنگوں سے برعکس صحابہ اکرام کے سامنے ساری بات بھی رکھ دی تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، سفر کتنا لمبا ہے، تیاری کر لیں، ساتھ شامل ہو جائیں، اور بڑی لمبی تیاری کی گئی تھی اس کی۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر سواری کی بات کریں تو میرے پاس اس وقت 2 سواریاں تھیں۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا جس کے پاس ایک ہے وہ نکلے، اور صحابہ اکرام کس انداز سے گئے کہ ایک سواری 10 سوار باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ اور اگر بات کریں سفری اخراجات کی، مال و دولت کی، فرمایا پہلے سے بہت بڑھ کے تھا، سب کچھ تھا، بس سستی، آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں۔ ان میں حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایسے سستی پیش آ گئی۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایسے سستی پیش آ گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جمعرات کا دن سفر کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے، خواہ جہاد کا سفر ہو، خواہ کوئی دوسرا سفر ہو، آپ ترجیح دیتے جمعرات کے دن کو، اور اس دن آپ سفر کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اب جمعرات کو یہ قافلہ نکل گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس سواری موجود ہے، تیز ترین سواریاں بھی ہیں، یہ لوگ تو پیدل جا رہے ہیں اور سواریاں بھی ایسا ایسا چلنی ہیں، راستے میں پڑاؤ کرتے جانا ہے، تو ہمارے پاس جہاں بھی درمیان میں موقع ملا اگلے دن نکلیں گے، اگلے دن نکلیں گے۔ چنانچہ چلتے چلتے غزوہ تبوک پہنچ گیا قافلہ، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے 2 ساتھی یہ مدینے میں رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خاص اور قریبی صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ جب وہاں تبوک پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے، ان کو کیا ہوا؟ وہاں پر غیر حاضری لگ گئی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، آخر وہ دن آ گیا کہ جب خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ رہے ہیں، واپس آ گئے۔ 50 دن کا یہ آنے جانے کا اور وہاں ٹھہرنے کا سفر، اس غزوے پہ تقریباً 50 دن لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جب آپ سفر سے واپس آتے تو کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف نہیں لاتے تھے۔ سفر کی ترتیب اس انداز سے ہوتی کہ رات راستے میں قیام کر کے آپ صبح کے وقت میں آفتاب جب کچھ بلند ہو جاتا، سورج کچھ بلند ہو جاتا، چاش کا وقت ہوتا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقاتیں ہوتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات سے ملاقاتیں ہوتی اور ان کے گھر جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ منافقین آ رہے ہیں جھوٹے بہانے بنا بنا کر، حضور یہ عذر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ منافقین کی تعداد تقریباً 80 تھی۔
یہ جھوٹے بہانے بنائے انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے, دعائے خیر کی اور واپس. اب آ گیا معاملہ ان حضرات کا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ہلکا سا تبسم فرمایا, مسکراہٹ ہلکی سی لیکن غصے والی. میں سمجھ گیا لو بھی ناراضگی بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا. ہاں بھائی کعب, کیا معاملہ تھا؟ حضور کوئی معاملہ نہیں, بات سیدھی سی ہے. تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ حضور ایک سواری نہیں 2 سواریاں تھیں. تیرے پاس سامان سفر تھا؟ جی حضور تھا. کوئی عذر؟ کوئی عذر نہیں حضور. بالکل سچی بات یہ ہے کہ سستی ہوئی, کاہلی ہوئی اور کچھ نہیں, کوئی عذر نہیں ہے. بالکل سچ بول دیا سارا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک نے سچ بول دیا ہے, اب میں اس کا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ جب تک اس کی توبہ کا اعلان نہیں فرمائیں گے ہم اس کی توبہ کو, اس کی غلطی کو قبول نہیں کریں گے. ناراضگی کا اظہار شروع ہو گیا. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. مجلس ختم ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. شام ہوئی یا اگلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اعلان فرما دیا, میرے صحابہ یہ جو 3 بندے ہیں, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دو. اللہ اکبر. بول چال کا سلسلہ بند کر دو, لینے دینے کا سلسلہ بند کر دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب نے بائیکاٹ کر دیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جوان بندہ تھا اور دوسرے دونوں میرے ساتھی وہ ضعیف العمر تھے. وہ تو گھر کے اندر بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے, لیکن میں ہمت کر کے مسجد نبوی آتا رہا. جس کے سامنے جاتا ہوں وہ چہرہ پھیر لیتا ہے, سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. یہ حالات آ گئے. 1 دن نہیں, 10 دن نہیں, 20 دن نہیں, 30 دن نہیں, 40 دن اس بات کو گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کے گھر ایک پیغام دے کر آؤ. اب گھر میں پیغام پہنچا. اب تک صحابہ اکرام کا بائیکاٹ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے. پیغام یہ دیا گیا تینوں کو کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا, طلاق دے دیں؟ نہیں طلاق کا نہیں, آپ نے فرمایا علیحدگی اختیار کر لو. میاں بیوی کا تعلق نہیں رکھنا, باقی گھر کے کام کاج چلتے رہیں. دوسرے دونوں حضرات کے پاس بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا. اب دیکھیں معاملہ کتنا سخت ہو گیا. پہلے حضور ناراض, پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بائیکاٹ, پھر اس کے بعد گھر کے اندر بھی پابندیاں لگ گئیں, یہ اجازت نہیں. فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تو سب چیزیں اجنبی نظر آنے لگیں. مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے.
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم سے بائیکاٹ کر چکے ہیں یہ جنازے میں شامل نہیں ہوں گے، تو کعب تیرا کیا بنے گا اگر تو مر گیا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کعب تیرا کیا بنے گا؟ دنیا کے اندر ساری زندگی ذلت اور رسوائی سے کس منہ سے زندگی گزارے گا؟ کوئی تو اس سے بولے گا ہی نہیں کیونکہ حضور منع کر گئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں ہمت کر کے مسجد نبوی میں جماعت میں شامل ہوتا رہا اور میں آنکھوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ ناراض تھے حضور۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں، لیکن میں جیسے ہی دیکھا حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ لوگوں کی بے وفائیاں بڑھتی گئیں، لوگوں کی بائیکاٹ بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن یہاں تک واقعہ پیش آ گیا کہ میرے چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کے پاس چلا گیا۔ بہت گہرے دوست تھے میرے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور دوستی بہت، پیار محبت بہت تھا۔ وہ اپنے باغ میں تھے، میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور ان کے باغ میں چلا گیا۔ ان کو جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے پوچھا قتادہ تم نے نہیں پتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے دوسری مرتبہ کہا پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ قتادہ تجھے پتہ نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی کہا واللہ اعلم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم ورسولہ بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے میں نے دیوار پھلانگی واپس آ گیا۔ پھر ایک دن اس سے بھی خطرناک واقعہ پیش آ گیا۔ ملک شام سے ایک آدمی آیا قاصد بن کر، شاہ غسان کا ایک خط لے کر میرے پاس آیا۔ غسان کا بادشاہ تھا وہاں پہ، اس کا خط ملا مجھے، ریشمی رومال پر لکھا ہوا خط۔ اس زمانے میں ریشمی رومال پر لکھا ہوا خط کہ بہت اہمیت کا، یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کے زمانے میں سونے کی ٹرے پر لکھا ہوا کسی کو خط ملا۔ اب اس خط کے اندر اس نے کیا لکھا؟ غسان کا بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اس نے لکھا اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا۔ تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ بات پڑھ کے میرے دل کے اوپر اتنی چوٹ لگی کہ میں کیسا عجیب بندہ بن گیا کہ اب کافر بھی میرے اوپر حملہ کرنا شروع ہو گئے اور وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، حضور سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ خط پڑھ لیا، چند قدم چلے، آگے ایک تندور جل رہا تھا، وہ بادشاہ غسان کا خط اس تندور میں پھینک کے جلا دیا۔ کہتے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر رکھا تھا۔ اسی بائیکاٹ میں 50 دن گزر گئے۔ 50ویں رات کو تہجد کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو یہ آیات پڑھ کر سنائی اور خوشخبری سنا دی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے اپنی چھت پر بیٹھا تھا اور میرے دل کی یہ حالت تھی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن پاک نے کیا بیان کیا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اس کا عطف پیچھے لقد تاب اللہ کے اوپر جا رہا ہے۔ ان 3 لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، الذین خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے رکھ دیا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی، ضاقت مانا تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت، بما باوجود، رحبت اپنی کشادگی کے، زمین اپنے کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ، ملجأ مانا ٹھکانہ، جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا الیہ مگر اسی کے پاس، اگر اللہ سے توبہ کرنی ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ثم تاب علیہم، پھر مہربان ہوئے اللہ کی ذات ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ حالت تھی ان کے دل کی۔ فرماتے ہیں اس حالت میں مجھے پیغام پہنچا کہ حضور نے توبہ کا اعلان فرما دیا، اور پیغام پہنچانے والے صحابی وہاں سے دوڑے گھر سے، ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سے پہنچا، کوئی پیدل بھاگے، اور ایک آدمی نے جلدی میں کیا کیا کہ وہیں سے پہاڑی پر چڑھ کے زور سے آواز دی، کہتے میں چھت پر بیٹھا تھا، سب سے پہلے خوشخبری کی آواز مجھے اس بندے کی آئی جس نے پہاڑی پر چڑھ کے خوشخبری سنائی تھی کہ اے کعب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اور جو صحابہ دوڑ کر آئے تھے خوشخبری سنانے کے لیے، ان میں سر فہرست 2 صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہیں اپنے ساتھی اور دوست محبوب کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے، مسجد نبوی بھری ہوئی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے کھڑے ہوئے، بھاگ کے اپنے دوست کو سینے سے لگایا، باقی مجمع بیٹھا رہا حضور کی استقبال کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ اگر سارے ہی کھڑے ہو جاتے تو بھگدڑ مچتی۔ فرماتے ہیں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب مبارک ہو، تمہیں ایسا دن جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے مبارک دن ہے، اور یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت اس لیے دی کہ تمہاری سچائی کی وجہ سے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری سنا دی اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا حضور عمل سے تو توبہ ہو گئی، اب میری جس مال و دولت کی بنا پر میں پیچھے رہ گیا، میں اپنے مال کو بھی آپ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا حضور آدھا مال؟ فرمایا نہیں، تیسرا حصہ مال کا آپ نے قبول فرما لیا اور تیسرا حصہ مال کا صدقہ خیرات کر دیا۔
اور عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے معاف فرمایا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی پوری زندگی دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ وعدہ کر لیا حضور ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرمایا ایسا موقع ہی کبھی نہیں آیا کہ اس کے بعد پوری زندگی میری زبان سے کبھی جھوٹ کا کوئی کلمہ نکلا ہو۔ انسان ارادہ تو کرے، آج ہم ارادہ ہی نہیں کرتے سچ بولنے کا، پھر کہتے ہیں جی جھوٹ نکل گیا، یوں ہو گیا۔ ارادہ کریں پکا، اور جب اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر لیں گے، وعدہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ کبھی بھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی اور بائیکاٹ کا اجازت نہیں، اور یہاں 50 دن بائیکاٹ رہا۔ جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ ایک ہے ذاتی طور پر اور ایک ہے دینی معاملات میں بائیکاٹ، اصلاح کے لیے، یہ اصلاح کے لیے بائیکاٹ تھا۔ اس کے اندر مدت متعین نہیں ہے، یہ اگر استاد، والدین، پیر و مرشد کوئی بھی وہ سمجھتا ہے اور اصلاح کے لیے بائیکاٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس میں 10 دن، 20 دن، 50 دن، کیا مفتیان کرام فرماتے ہیں 2 سال کا عرصہ بھی لگ جائے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں، یہ انسان کی اصلاح کا اور دین کا معاملہ ہے، اس میں رخصت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سچ کے اندر نجات ہے، وقتی طور پر پریشانی ہے، لیکن اللہ نے کیا اعزاز دیا، اللہ نے کیا اعزاز دیا کہ پوری یہ آیت مبارکہ ان 3 بندوں کے حق کے اندر قیامت تک کے لیے تلاوت بن گئی، اور ایک ایک حرف ایسا بن گیا کہ جس کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں انسان۔ ان تینوں حضرات کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ اور آخر کے اندر یہ اگلی رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یہ بھی آج ہمارے سبق کا حصہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ تم بھی۔ یہ 3 لوگ جو سچے تھے، انہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا، اللہ کو ان کی توبہ اتنی پسند آئی، آگے سارے ایمان والوں کو اعلان کر دیا تم بھی ایسے سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت کے بارے میں بتایا ہے۔ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر سچائی آ جائے گی، مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر بھی اخلاص آ جائے گا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر بھی محبت پیدا ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر بھی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے گا، اور اگر انسان جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ کا رنگ اس پر چڑھے گا، گناہگار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا گناہوں کا رنگ اس پر چڑھے گا۔ اچھی صحبت کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے انسان، تجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں بیٹھ جا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کی بہترین نعمت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔